پیشوا بنیامین ود انور سے کہ آج کا کلام ہماری رہنمائی کے لیے پیش کریں۔ آج کی جو مرکزی آیت اور مرکزی حوالہ تھا وہ نئے عہد نامہ میں سے تھا، پطرس رسول کا پہلا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 6 اور 7ویں آیت جو تھی وہ ہماری عبادت کی مرکزی آیت تھی، اور اس آیت کو یا اس حوالہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ جو ہماری رات کی عبادت کا جو حصہ ہے وہ 6 آیت ہے، پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے۔ عام نارمل زندگی کی روٹین میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی معاشرتی طور پر، دنیاوی طور پر، مالی طور پر آپ کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں یا کسی مشکل کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کو کوئی ایسا شخص مشورہ دے یا آپ اس سے مشورہ لیتے ہیں جو اپنی زندگی کے تجربات سے آپ کو اس مسئلے کا حل بتا سکتا ہے، اور ہمیشہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے، وہی آپ کے مسئلوں کے حل تلاش کر سکتا ہے۔ پولس رسول پہلی آیت میں پطرس رسول پہلی آیت میں بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ تم میں جو بزرگ ہیں میں ان کی طرح بزرگ یعنی خادم اور مسیح کے دکھوں کا گواہ اور ظاہر ہونے والے جلال میں شریک بھی ہو کر ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں۔ ایک نصیحت کے طور پر آج کا یہ ہمارا پیغام ہے، یا نصیحت کے طور پر پطرس رسول جو ہے وہ اپنی کلیسیا کو، آج کی کلیسیا کو، ہم سب کو کیا تلقین کرتا ہے کہ اگر ہم زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس قوت کے پاس، اس شخصیت کے پاس، اس مالک کے پاس جانا ہے اور اس کے حضور میں کیا کرنا ہے؟ سر خم تسلیم کرنا ہے۔ فروتن کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے اندر کی میں کو ہم نے ختم کرنا ہے، عاجزی کے ساتھ، عاجز بن کر۔ اگر آپ کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو اگر بدمعاشی سے مانگیں گے تو آپ کو مل جائے گی، بدتمیزی سے مانگیں گے تو مل جائے گی؟ نہیں ملے گی۔ آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، کسی جگہ پر ملازمت کر رہے ہیں، تو آپ کے ہمیشہ اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے اور رویوں کو دیکھ کر آپ کی پروموشنز کی جاتی ہیں۔ آپ کی جو ایڈمنسٹریشنز ہوتی ہیں جو آپ سے اپر لیول کی ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ بندہ یا یہ بندی جو ہے وہ کس کرائیٹیریا میں آتی ہے اور کس چیز کی ایلیجیبل ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو خداوند کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو کیا لکھا ہے کہ وہ تمہیں کیا کرے گا؟
سر بلند کرے گا، اور خدا جو اپنی باتوں اور اپنے وعدوں میں صادق القول ہے. ہم نے ابھی یسایہ نبی میں کا جو صحیفہ پڑھا ہے، اس کے 59ویں باب میں ہم نے ایک چیز جو پہلی آیت میں پڑھی ہے کہ خدا جو ہے اس کی شخصیت کے بارے میں سلاطین میں بھی ہم نے پڑھا کہ لکھا ہے کہ اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے کہ اس کی رسائی ہم تک نہ ہو سکے. آگے پوری اگر ہم اس کی باقی 9 آیات پر غور کریں تو جو بات میں نے ابھی کہی ہے کہ خدا تو یہ چاہتا ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں سرفرازی عنایت کرے. پریکٹیکل زندگی میں آپ دیکھ لیں، آج کل کے حالات میں دیکھ لیں، اپنے سیاستدانوں کو دیکھ لیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، لوگ معذرت میرا گلا بہت زیادہ خراب تھا، میں نے ابھی شام کو کچھ میڈیسن بھی لی، کھانسی کا شربت بھی ڈبل لیا جس سے مجھے نیند بھی آ رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی بیچ میں پرابلم ہو جاتی ہے، اس کے لیے معذرت. کہ وہ ہزاروں لاکھوں کے حساب سے پیسہ خرچ کرتے ہیں اپنی عزت، اپنی شہرت، اپنے آپ کو بلند رتبوں کے لیے. لیکن ہمیں کیا تلقین کی جاتی ہے کہ ہمیں صرف اس کے حضور میں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو فروتن بنانا ہے. ہمیں اپنے آپ کو جو ہے خداوند کے آگے سرنڈر کرنا ہے، اس کی باتوں اور اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے. حجی کی کتاب میں اگر پڑھیں تو لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں نے اپنے احکامات، اپنی شریعت، اپنی باتیں اس لیے تمہیں دیں کہ تم اس پر عمل کرو اور کیا کرو؟ زندہ رہو. خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے حضور فروتن بن کر، حلیم بن کر، مسکین بن کر خدا کے آگے ہم جھکیں، خدا کے گھر میں جائیں تو خدا ہماری جو ہے ہمیں ہماری تمام ان باتوں میں کامیاب کرتا ہے، زندگی کا صحرا ہمیں ملتا ہے. لیکن اگر ہم یہ نہیں کرتے، ہم نے دیکھا کہ باوجود اس کے کہ سلیمان نبی کے پاس ہر شان و شوکت تھی، نہ روپے پیسے کی کمی تھی، نہ اس کے پاس اختیارات کی کمی تھی، نہ دولت کی کمی تھی، نہ شہرت کی کمی تھی، نہ حسن کی کمی تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی. پھر بھی سب کچھ حاصل کرنے کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ خدا کے آگے جھکتا ہے اور خدا کے اعتراف کیا کرتا ہے کہ تو آسمانوں کے آسمان میں بھی سما نہیں سکتا. اور اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرتا ہے کہ جب یہ لوگ جو ہیں اس گھر میں جو تیرے نام سے بنایا گیا ہے، تیرے حضور میں آتے ہیں، تیرے حضور میں جھکتے ہیں، میری قوم اگر کوئی بھی گناہ کرتی ہے تو تو کیا کرنا؟ جب وہ تیری طرف مائل ہوں گے، جب تیری طرف راغب ہوں گے تو تو ان کے گناہوں کو معاف کرنا. جب ہم خدا کی طرف راغب ہوتے ہیں، لکھا ہے کہ اگر تم خدا کی طرف رجوع لاؤ گے تو خدا تمہاری طرف رجوع لائے گا. اگر ہم خدا کی طرف بڑھیں گے تو خدا ہماری طرف بڑھے گا. اگر ہم خدا سے پیچھے ہٹیں گے تو وہ ہم سے پیچھے ہٹے گا. پھر ہمارا رابطہ جو ہے اس سے نہیں ہو سکتا. تو باوجود ان ساری چیزوں کے سلیمان نبی کیا کہتا ہے کہ جو شخص گناہ بھی کرے، تیرے حضور میں آئے اور تجھ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے، تیری طرف رجوع لائے، قوم بنی اسرائیل کے لیے خصوصی طور پر، تو ان کو کیا کرنا؟ دوسری قوموں کی بنسبت انہیں فتح یابی دینا. اور یہ اگر ہم قوم بنی اسرائیل کی ہسٹری اور تاریخ پڑھیں
تو ہمیں یہ ساری باتیں وہاں پر ملتی ہیں۔ ایوب نبی کے جو ہم نے ایک واقعہ پڑھا، یہ مکالمہ ہو رہا ہے ایوب نبی اور الیفز کے درمیان جو اس کا دوست تھا۔ موبائل وہ لائٹ بند ہے۔ چلو بس ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اگر تو 23ویں آیت ہے، اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو کیا کیا جائے گا؟ بحال کیا جائے گا۔ اور ہم نے یہ دیکھا، بھائی صاحب ادھر موجود ہیں، اگر ہم تالمود کا مطالعہ کریں یا تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایوب نبی نے فرعون بادشاہ کا جو اس وقت مشیر بھی تھا، تو ایک فیصلہ قوم بنی اسرائیل کے خلاف کیا جو غلط تھا۔ یترو کہن نے اس کی مخالفت کی، لیکن جن جن اشخاص نے کیا وہ خدا کی نظر میں اچھا فیصلہ نہیں تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ قوم بنی اسرائیل کے پلوٹوں کو مار دیا جائے، اس میں ایوب نبی شامل تھا۔ یہ ایک تاریخ، لمبی تاریخ ہے، لیکن جب یہاں پر آزمائش آتی ہے تو وہ خدا کے حضور اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے۔ اتنی تکلیف، اتنی ساری، اس کے باوجود کہ اس کے جسم پہ جو تھے وہ زخم بن گئے، اس کی اولاد اس سے چھن گئی، مال معاشی چھن گئے، جو رشتہ دار تھے وہ اس سے دور ہو گئے، لیکن اس نے خدا کے خلاف سر نہیں اٹھایا۔ اس نے خدا کے حضور اپنے آپ کو، اس کے باوجود کہ اس کے دوست اور اس کی بیوی بارہا اس کو یہ باتیں یاد کراتے رہے، لیکن اس نے خدا کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ حلیمی اور فروتنی کے ساتھ خداوند کی ہر اس آزمائش کو۔ آج اگر ہم اپنی دنیاوی زندگی میں دیکھیں، ابھی بھی میں اندر بیٹھا بات کر رہا تھا کہ ہم پہ کوئی مصیبت یا مشکل یا پریشانی آتی ہے تو ہم ایک دم سے بکھر جاتے ہیں، ہم ایک دم سے پریشان ہو جاتے ہیں، ہم ایک دم سے دوسرے سہارے ڈھونڈنے شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی اس کوتاہی کو، اس غلطی کو سدھارنے کی یا ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے اپنے اعمال کا اگر بائبل مقدس کا ہم مطالعہ کریں تو ہمارے ایسے اعمال ہیں، ہمارے ایسے کام ہیں جن کے وسیلہ سے ہم آزمائشوں میں گھرتے ہیں، لیکن ہم ہر بات میں کیا کرتے ہیں؟ بچہ فیل ہو گیا، خدا دی مرضی، نہیں پڑھا اس نے، سارا دن موبائل یوز کیا، اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی اور چیز ہو گئی ہے، کوئی بیمار ہو گیا، خدا کی مرضی، خدا پہ ڈال دیا۔ یہ انسانی چیزیں انسان کے ایک دنیاوی زندگی کا حصہ ہیں، اور یہ اگر ہم بائبل مقدس پڑھیں تو یہ ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اور پطرس رسول بڑی اچھی ایک وہ تصویر کھینچتا ہے کہ ہمیں اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا کس طرح چاہیے۔ میں اکثر اپنے جو میرے دوسرے کولیگ ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ بائبل مقدس پڑھیں تو آپ کو زندگی کی باتیں ملتی ہیں کہ زندگی ہے کیا، آپ کو مکمل ضابطہ حیات زندگی کی ایک تشکیل ملتی ہے کہ آپ نے زندگی کون کون سے سٹیپ پہ کیسے کیسے گزارنی ہے۔ جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ جو جوان ہے وہ بزرگوں کو کیا کریں؟ کیا کریں؟ بولو، جاگ رہے ہو؟
عزت کریں، احترام کریں، اور جو بزرگ ہیں وہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ خصوصی طور پہ میں اس میں آر نہیں محسوس کرتا، ہم جو دو چار یہاں پر اس وقت اس مسند پہ بیٹھے ہیں کہ جہاں پر ہمیں خدا نے بشمول پائی صاحب کے پادری رضا کیا نام ہے، نہیں وہ دوسرے پائی صاحب تو رزاق صاحب چلے گئے ہیں، بشمول وہ خادمین جن کو خدا نے اپنی گلہ کے چرواہے مقرر کیا ہے کہ ہمیں تندہی سے، ایمانداری سے، جوش اور جذبے سے ان کی آبیاری کرنی ہے۔ ہم نے تنگ نہیں پڑنا، اس چیز کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا، کیونکہ لکھا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ اس نے ہمیں اس خدمت کے لیے مخصوص کیا، چنا ہے، تو ہم یہ خدمت کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ، تو سب کے لیے ایک سٹیپ ہے، اور بڑی اچھی بات کی ہے کہ خدا مغروروں کا کیا کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، فروتنوں کے ساتھ رہتا ہے، حلیموں کے ساتھ رہتا ہے، اور جو تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے ہیں، ابلیس نے، اس کی فوجوں نے، اس کے فرشتوں نے اگر گھمنڈ کیا تھا، تکبر کیا تھا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ان کو آسمان سے گرا دیا گیا۔ وہ شان و شوکت، وہ ہر چیز ان سے کیا کی گئی؟ واپس لے لی گئی، چھین لی گئی، کیونکہ ان کے درمیان میں تکبر اور گھمنڈ آ گیا تھا، پھر اتنی ختم ہو گئی تھی۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو خدا یہ منصب کسی اور کے حوالہ کر دے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر انجیل مقدس کو ہم پڑھیں تو لکھا ہے کہ یہ جو درخت پھل نہیں دیتا اس کو نکال دو اور اس کی جگہ پر اور لگ جائے گا۔ آپ پریکٹیکل لائف میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا درخت گھر میں جو سوکھ جاتا ہے، سایہ نہیں دیتا، تو کاٹ دیتے ہیں، اس کی جگہ پہ دوسرا لگا دیتے ہیں۔ تو ہر چیز کی ریپلیسمنٹ موجود ہے، دنیاوی زندگی میں بھی اور روحانی میں بھی۔ تو جس چیز کے پاس یہ منصب ہے وہ اپنے ان چیزوں کو آخری بات جو یوسف نبی کا حوالہ ہمارے سامنے پیدائش میں سے پڑھا گیا، اس ساری باوجود کہ جب یعقوب نے ایک اسپیشل، اس کو ڈریس کہہ سکتے ہیں، کپڑے کہہ سکتے ہیں، وہ یوسف کو بوک المون بنا کے دی، تو اس کے بھائیوں نے یہ تصور کیا، اور اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں بائبل سے ہٹ کے، تو وہ تصور ٹھیک تھا۔ وہ خاندانوں میں اسپیشل ان کو دی جاتی تھی جن کو آگے سرداری دینی ہوتی تھی، جن کو سرپرست مقرر کرنا ہوتا تھا۔ تو چونکہ چھوٹے ہوتے ہی یعقوب نے یوسف کو بنا کر دی، تو اس کے بھائیوں نے اس کے خلاف سازش کی۔ ان کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ یہ کہاں اس کا 8واں 9واں نمبر ہے اور یہ ہمارے پاس حکومت کرے گا، ہمارے اوپر حکومت کرے گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے ساز باز کی اور اسے پہلے مارنے کی سازش بنائی، پھر انہوں نے اس کو کنویں میں پھینک دیا۔ قصہ مختصر یہ کہ وہ وہاں سے اس کو نکال کر 44 جو ہے وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اس کو غلامی اور ساری چیزوں کا، ان مشکلات اور پریشانیوں کو آپ صرف اندازہ لگائیں۔ جنگل، کنویں میں، پھر اونٹوں والے کے ساتھ، پھر وہ آگے نیلامی منڈی میں۔ اس وقت جو ملازموں کی، نوکروں کی تھی، منڈیاں لگتی تھیں، بکتے تھے، خرید لیا گیا، چلا گیا۔ کتنی مشکلات اور پریشانیاں اس نے جھیلی، اور آج اپنے بھائیوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی گلہ کوئی شکوہ نہ خدا سے، نہ اپنے بھائیوں سے، نہ اپنے خاندان سے۔ کیا کہتا ہے
کہ مجھے خدا نے یہاں پر بھیجا ہے، تم لوگ اس چیز سے پریشان نہ ہو۔ کتنے لوگ ہیں کہ ہم جب یہ اپنی دنیاوی زندگیوں میں، اپنی خاندانی زندگیوں میں یہ چیزیں تسلیم کرتے ہیں، ہمارے سامنے مثالیں بھری پڑی ہیں، اور خدا نے کتنی سرفرازی عنایت کی کہ وہ فرعون کے گھر چلا گیا، محل میں چلا گیا، اور فرعون کے بعد دوسری طاقت تھی اس پوری حکومت کی، مشنری کی، اس پورے ملک کی، جس کا حکم چلتا تھا۔ آپ نے بچپن میں ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، سنڈے سکولز میں کہانیاں بھی سنی ہوں گی، بہت کچھ سنا ہوگا، لیکن اگر وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس چیز کو اپنے تصور میں رکھیں کہ کتنا وہ سارا کٹھن رستہ اور مشکل ٹائم تھا جو اس نے گزارا، لیکن پھر بھی کیا کہتا ہے کہ یہ خدا کی عین مرضی کے مطابق ہوا، اور خدا اسے سرفرازی دیتا ہے۔ اور کیوں دیتا ہے؟ کہ اس نے نہ اپنے بھائیوں کے لیے، نہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، نہ جو اس کی خرید و فروخت کر رہے تھے، ہسٹری میں نے اس کی پوری پڑھی ہے، کہیں پہ کوئی ایسی بات نہیں لکھی جہاں پہ یوسف کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلی ہو۔ جب بھائی سامنے آ گئے، آج ہمارا بھائی ایسی حرکت ہمارے ساتھ کرے تو اگر ہمارے پاس پستول ہوگا تو گولی مار دیں گے، اگر پستول نہیں ہوگا تو تھپڑ ضرور ماریں گے اس کو۔ لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ یہ خدا کی عین مرضی کے مطابق ہوا، اور یہ اس میں خدا کی مرضی تھی، تم لوگ اس میں گلٹی فیل مت کرو۔ آخری بات جو داؤد نبی 119 زبور میں کہتا ہے، اکتالیسویں آیت، اے خداوند تیرے قول کے مطابق تیری شفقت اور تیری نجات مجھے نصیب ہوں۔ اور اس کی 47ویں آیت، تیرے فرمان مجھے عزیز ہیں، میں ان میں مسرور رہوں گا۔ کب ہم رہ سکتے ہیں؟ کسی کی بات ہم کب مانتے ہیں؟ جب ہم اس کی تابع فرمانی کرتے ہیں، جب ہم اس کا حکم مانتے ہیں، جب ہم اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں نے تو یہ ساری چیزیں اس لیے دی ہیں کہ انسان ان پر عمل کرے اور زندہ رہے، اور میری باتیں سخت نہیں ہیں۔ کتنا مشکل کام ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کر، کتنا مشکل کام ہے۔ وہ کہتا ہے کسی اور کو میرے علاوہ سجدہ نہیں کرنا، تو چوری نہ کر۔ گناہ سے گناہ جنم لیتے ہیں، وہ ہمیں ہلاکت، جیسے لکھا ہے نا کہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے، وہ ہمیں اس طرف لے کر جاتے ہیں۔ لیکن خدا ہمیں کس طرف لے کے جانا چاہتا ہے؟ زندگی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے کہ ہم اس کی شریعت کی باتوں پر، اس کے فرمانوں پر عمل کریں تاکہ ہم زندہ رہیں۔ اور جس طرح کلام مقدس میں میرے عزیزو لکھا ہے کہ ہمیں تکبر اور غرور جو ہے وہ خدا کو پسند نہیں ہے، وہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ہمیں حلیمی، بردباری، صبر اور تحمل کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے۔